بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت شریفہ کی تفسیر 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے اس کے ایک حصے کے متعلق کچھ تفسیر کی تھی، تفصیل کی تھی، اور وہ اس لیے کی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے وہ بے حد ضروری تھے۔ ایسے ہی اسی آیت شریفہ کے ایک حصے سے متعلق آج تھوڑی سی تفصیل اور تفسیر کرنی ہے، چونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس آیت شریفہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے جو بات پچھلے ہفتے کہی گئی تھی، اسی میں کی ایک بات میں آج آپ کو اور کہہ رہا ہوں، اس واسطے کہ اس کا وقت آ رہا ہے، وہ ہماری بہت ضرورت کی ہے۔ اس میں سے جس چیز کی میں اب ضرورت سمجھ رہا ہوں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے قربانی کا وہ جانور جو حاجی حج کرتے وقت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور حرم شریف میں ذبح کرتا ہے، چاہے وہ حج تمتع کی قربانی ہو، چاہے وہ حج قران کی قربانی ہو، یا وہ اور دوسرے مثلا نظر اور منت کی قربانی ہو، یہ اس کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہاں خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا، آیت شریفہ میں خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے متعلق تو جو میں نے عرض کرنا تھا کر ہی دیا تھا مختصر سا۔ ہم جو اپنے ہاں قربانی کرتے ہیں اس کے متعلق بھی ذرا سا آپ سن لیجئے گا۔ بے حرمتی کرنے سے بچو، ان کا احترام کرو۔ اس کا مطلب یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو آداب بتائے ہیں، طریق بتایا ہے، ان آداب اور ان طریق کی رعایت کر کے عمل کرو۔ باہر کون بول رہا ہے؟ یہ تو دوستو، ان کا احترام یہی ہے کہ ان سے متعلق اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں، ہم ان ہدایات کی رعایت کریں۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس کی رعایت کرو۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے یا نہیں ہے، وہ موٹا چربی دار اچھا گوشت اس کا ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی پسند کا جانور خریدا اور عمر اس کی پوری نہیں ہے، اگر ہم نے تو مولوی سے سنا جو دیکھنے میں 2 سال کا لگتا ہو تو اس کی ہو جا قربانی، پتہ نہیں کیسے کیسے مسئلے لا کر کھڑے کر دیتے ہیں لوگ۔ میرے دوستو، بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ پورے 2 سال کا ہے
اور اس نے دانت نہیں توڑے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یوں پوچھو کہ ہمارا دل مطمئن کب ہوگا؟ ہمارا دل مطمئن جب ہوگا جب اس نے 2 دانت توڑ دیے، اور اس سے پہلے تو بات ٹھیک بھی ہو سکے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کی رعایت کرو قربانی کرتے وقت۔ یہ ہے، دام کم اور زیادہ کی نہ دیکھو بلکہ اس کی رعایت کرو۔ یہاں میں پھر بات ذرا سی لمبی ہو جا، کچھ ناپسندیدہ بات بھی آ جاوے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کسی مفتی کا، کسی عالم کا فعل حجت نہیں ہے کہ فلانا مولوی صاحب یوں کرتے تھے، فلانا مفتی صاحب یوں کرتے تھے، فلانے مولوی صاحب نے یہ نہیں۔ اب تو جو حوالے کے ساتھ مسئلہ بتاوے اس کی تو بات مانی جاوے گی، لیکن کسی کا عمل حجت نہیں۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک تو اس کی رات۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ نے اگر نہ پڑھا ہو تو پڑھیے۔ جانور میں کچھ عیب ایسے ہیں کہ ان عیب کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی، یہ ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے تو کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی اچھا، کتنا بھی موٹا، کتنا بھی تکڑا ہو، تو پھر وہ نہیں قربان کرنا چاہیے۔ چاہے ہلکا پھلکا دبلا پتلا ہو، لیکن اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ مثال کے طور پر 1/3 یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر دم 1/3 یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، مثال کے طور پر اس کی ایک آنکھ بالکل پھٹی ہوئی ہے، تو یہ کچھ عیب ایسے ہیں جن کی بنا پر قربانی نہیں ہوتی۔ ایک جانور ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سے کان ہیں، لیکن پیدائشی ہے چھوٹے چھوٹے سے ہی کان، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایک وہ جس کے بالکل ہی کان نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہونے کی۔ یہ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان جانوروں میں احترام یہ ہے کہ جن آداب کی رعایت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان آداب کی رعایت کر کے قربانی کریں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ تو بالکل ضروری ہیں، یعنی عمر سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس سے قربانی نہیں ہوتی وہ ہم نے کر دیا تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کی ہمیں رعایت کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم ان کی بھی رعایت کریں۔ مثال کے طور پر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گردن ضرورت سے زیادہ نہ کاٹیں، منع کیا گیا ہے اس سے حدیث پاک میں۔ اسی طریقے سے تیز چھری سے اس کو ذبح کریں۔ غرض میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا اس وقت، اور جو بات میری آپ مجموعی طور پر سمجھ بھی گئے ہیں کہ قربانی کے جانور کا احترام یہ ہے کہ اس میں ہم ان تمام باتوں کی رعایت کریں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، اور دوسری بات ایک اور سمجھیے گا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اب میں مختصر عرض کر کے آگے چل رہا ہوں۔ اسلام کی جو مخصوص پہچان ہے، مخصوص علامتیں ہیں، انہی کو شاعر کہا جاتا ہے۔ ان سے دوسرے لوگ بہت چڑھتے ہیں اور ان میں خام خواہ کے عیب نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی کرنے کو برا سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں نامعلوم کیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے اس حکم کا احترام یہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں، اور اللہ سے زیادہ مہربان اور رحم دل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات
جانوروں پر اگر یہ عمل جانوروں پر ظلم ہوتا تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو مسائل اس سے متعلق بہت ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قربانی تو ہم کرتے نہیں، اب کہ ہم یہ پیسے فلاں کام میں دے دیں گے۔ تو دیکھو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، اور اگر اس کے بدلے کے ہم پیسے دینے لگے تو اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو دیں پیسے کہ بھئی آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے تو درست ہے، لیکن کسی اور کار خیر میں ان کو خرچ کرنے لگے تو قربانی نہیں ہوگی۔ بس میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے پھر میں وہی اس بات کا حاصل و خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ جن جن باتوں کی رعایت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان سب باتوں کا لحاظ اور خیال رکھیں۔ اس سلسلے میں بات پوری ہوگی، اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور ظلم میں تم کسی کی مدد نہ کرو۔ یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو دوستو اس کی تفصیل بھی پورا دین ہے، یوں سمجھ لو آپ، اس کی تفصیل پورا دین ہے۔ کچھ بات آپ کو میں بتاؤں، الدال علی الفعل کفاعلہ، اگر ہم کسی نیک کام میں کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے صرف اپنی زبان سے ہم اس کو مشورہ ہی دیتے ہیں، چاہے ہم اپنی زبان سے اس کو صرف راستہ ہی بتاتے ہیں، تو اس سے بھی ہم لوگوں کو ثواب ملے گا، اور کسی نہ کسی درجے میں ہم تقوی کے اس کام میں اور نیکی کے اس کام میں شریک ہو جائیں گے۔ میں کس سے واقع ذاتہ نہیں بیان کرتا، لیکن بہت پسندیدہ بات ہے میری، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص مومن جنتی جہنم کے پاس کو نکلا جا رہا ہوگا، تو جہنم کا ایک شخص جہنمی اس کو اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکارے گا، او فلاں ابن فلاں، تو وہ اس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوگا، چونکہ جب نام کے ساتھ پکارا جائے گا جب تو متوجہ ہوئے گا وہ، جی ہاں، تو وہ یوں کہے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا جی نہ بھائی میں تو تمہیں پہچانتا نہیں، اس واسطے کہ جہنم میں جل کر تو صورت ہی بگڑ جاوے گی، نہیں پہچان پاوے گا وہ۔ تو وہ شخص یاد دلائے گا اس کو کہ میں فلاں ہوں جس نے تمہیں ایک دن اس وقت وضو کے واسطے پانی دیا تھا، یہ ہے۔ تو یہ بات اس شخص کو یاد آ جائے گی کہ ہاں بھائی اس دن اس نے مجھے وضو کے واسطے پانی دیا تھا۔ یہ قیامت کی یہ خاصیت ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی کی یہ خاصیت ہوگی کہ خاص طور سے وہ اعمال جن سے جزا سزا متعلق ہے وہ سب کے سب ہمیں یاد آ جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد سے مرنے وقت تک کے سب یاد آ جائیں گے۔ تو ہاں جی آپ نے مجھے فلاں وقت فلاں دن وضو کے واسطے پانی دیا تھا، میں نے کہا آج آپ میری سفارش کر دو۔ یہ تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اے اللہ اس شخص نے فلاں دن مجھے وضو کا پانی دیا تھا، اور اس کے وضو کے پانی دینے کی وجہ سے میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی، آپ اس کو معاف فرما دیجئے، اس کو بخش دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما کر اس شخص کو جہنم سے نکال دیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، تقوی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا،
زیادہ نہیں کم ہی سنیے گا. آپ نے ایک تو پڑھا ہوگا صدقہ، اور ایک پڑھا اور سنا ہوگا صدقہ جاریہ. یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہمارا اور آپ کا وہ عمل ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جب تک بھی وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک ہمارے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ہے اس کی مشہور مثالیں. تو مثلا مسجد بنوا دی، تو جب تک بھی یہ مسجد رہے گی اور لوگ اس میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا. ہم نے بھلائی کے کام میں مدد کی ہے، تقوی کے کام میں مدد کی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ بن گا. یہ مسجد، مدرسہ، ان لوگوں کو، ان چیزوں کو تو ہم سمجھتے ہی ہیں خوب. اسی طریقے سے آج تو معاملہ کچھ دوسرا ہو گیا کہ پہلے سرائے بنواتے تھے. یہ اس میں دور دور سے لوگ سفر کر کے آنے والے قیام کرتے ٹھہرتے تھے. تو یہ نیکی کے کام میں مدد ہے. یہ بھی میں بمبئی میں گیا ابھی، تو آپ جانتے ہیں وہاں تو ایک رات میں ٹھہرنے کے کمرے میں کئی ہزار روپے لگے. ایک جگہ ہم نے نا پتہ نہیں 125 روپے یا 75 روپے لیے کل انہوں نے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پوری بلڈنگ وقف ہے رہنے مسافروں کے واسطے، خاص اس میں کچھ قواعد و شرائط ہیں. تو ان سے بس تھوڑا سا مینٹیننس وغیرہ کا، بجلی وغیرہ کا کچھ خرچ لے لیتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں لیتے. میرے دوستو، جن کے پاس پیسہ ہے ان کی تو بات کچھ ہی نہیں، وہ تو چاہے 10,000 روپے روزانہ دے کر ٹھہر جاویں یا اس سے زیادہ دے کر ٹھہر جاویں. لیکن جو اپنی ضرورتوں کے واسطے جاتے ہیں، پریشان حال ہو کر جاتے ہیں، اگر ان کو اس طریقے سے ٹھہرنے کی جگہ مل جاوے تو دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا بھلا ہے. بہرحال یہ سب صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے، نیک کام میں مدد کرنا، نیک کام میں تعاون کرنا. اسی طریقے سے میرے دوستو، میں اپنا بھی عمل ہے، اور یہ اپنا عمل میں آپ کی شوق کی وجہ سے بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ سے بھی میں عرض کرتا ہوں، اس وقت سب سے اچھا عمل جتنے بھی اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو اپنے خرچ پر حافظ بنا دیں، آپ کسی بچے کو اپنے خرچ پر عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں. یہ تو یہ ایک اتنا نفع کا کام ہے، اتنا نفع کا کام ہے کہ اس کا حساب جوڑنا مشکل ہو جائے گا. زندگی بھر وہ جتنے نیک اعمال کرے گا ان سب میں حصہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جتنے 150 حافظ عالم تیار ہوں گے اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا اور ہمارا بھی حصہ ہوگا. اور پھر وہ 50-100 حافظ عالم جتنے عالم تیار کریں گے ان کے اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا. یہ ہے. تو دوستو، نیکی کے کام میں مدد کرنا اور نیکی کے کام میں تعاون کرنا یہ بہت بڑا وسیع باب ہے، بہت وسیع باب ہے. دیکھو مثال کے طور پر، اگر آپ صبح کو کسی کی عیادت کرتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کی وجہ سے اس شخص کا دل خوش ہوتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، تکلیف کم ہوتی ہے، اس کو عیادت کہتے ہیں. تو 70,000 فرشتے شام تک دعائے مغفرت آپ کے لیے کرتے ہیں. تو دیکھو اس میں کیا گیا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں گیا. اس کی مزاج پرسی کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ بیماری تو گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے گی. لا باس طہور انشاءاللہ. تو یہ ہے نیکی کے کاموں پر مدد. اور میرے دوستوں، اس کا باب اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، بہت زیادہ. بس میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں.
بس اتنی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے، جیسے کہ آپ نے میری باتوں سے کچھ سمجھا، اگر ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں روڑا اٹکاتے ہیں اور ان نیکی اور بھلائی کے کام کو ہم روکتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس میں کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ گناہ تو ہو ہی گا، لیکن کتنے بڑے نفع سے ہم خود بھی محروم رہ جائیں گے اور امت بھی محروم رہ جائے گی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں گناہ کے کام پر تعاون مدد مت کرو اور ظلم میں کسی کی مدد مت کرو۔ پیارے بھائیوں، اس کی بھی بہت بڑی تفصیل ہے، میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں جس سے مدد ملے گی آپ کو بہت ساری زندگی میں، اور مدد ملے گی آپ کو بہت ساری معاملات کو اور احکام کو سمجھنے میں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ نے یہ بات بار بار سنی ہوگی، سود ہے تو سود لکھنا بھی گناہ، سود پر گواہ بننا بھی گناہ، سود میں سفارش کرنا بھی گناہ۔ یہ سب کیوں ہے گناہ؟ اس واسطے کہ یہ گناہ پر تعاون ہے، گناہ کرنے پر مدد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے گا، شراب بیچنا یہ بھی گناہ، پینا نہیں بیچنا گناہ، اور شراب کا کارٹون رکشہ میں رکھ کے شراب کی دکان تک پہنچانا بھی گناہ، اور وہاں سے کوئی پیسے دے تو خرید کر پوا لا کے اس کو دینا وہ بھی گناہ، اور گلاس میں اس کو اتار کر اس کے ہاتھ میں سامنے پیش کرنا یہ بھی گناہ۔ اس لیے کہ یہ سب ہمارے جتنے بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ سب گناہ پر مدد کرنا ہے، گناہ پر مدد کرنا ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ مسائل اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، نہیں تو ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے یہ مسائل سن کر۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ ہے جس میں شراب بنتی ہے، آپ کے ہاں انگور کا باغ ہے، آپ اپنے یہاں کے باغ کے انگور توڑ کر اس شراب خانے کے اس کارخانے میں جا کے بیچ کے آتے ہیں، تو یہ شراب بنانے پر مدد ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب میرے بھائی یوں کہیں گے جی ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم نے تو اپنا مال بیچا، پیسے لیے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ نہیں، مطلب تمہیں نہیں ہے، مطلب ہے گناہ کے کام میں مدد۔ ایک دوسری شکل ہے، آپ نے اپنے انگور بازار میں بیچے، اب بازار میں سب طرح کے لوگ اس کو خریدتے ہیں، اب ایک شخص وہ بھی ہے جو ان کی شراب بناوے گا، وہ خرید کر لے گیا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ پر تعاون نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی دکان کرائے پر دے دی اس شخص کو جو اس میں شراب کی دکان کرے گا، تو یہ بھی گناہ پر مدد کرنا ہے۔ ہم نے اپنا مکان دے دیا بینک کو کرائے پر، تو یہ بھی گناہ میں مدد کرنا ہے۔ یہ ہے غرض، ہمارے جس عمل سے گناہ کا وجود ہو، یہ گناہ میں مدد کرنا ہے۔ ایک بات وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، کچھ یہ باتیں کہتے ہوئے ذرا سے شرم بھی آتی ہے، کچھ ڈر سا بھی لگتا ہے۔ 3 طلاق دے دی تھی اور اب نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اب نکاح پڑھانے والا پڑھا رہا نکاح، گواہ بننے والے گواہ بن رہے ہیں، مجمع میں لوگ شریک بھی ہیں۔ یہ ہے تو دوستو، جو مفتی صاحب اس گناہ کو، اس نکاح کو جائز سمجھ کر پڑھا رہا ہے، ایک تو وہ کسی مجبوری میں، کسی دباؤ میں پڑھا رہا، کسی لالچ میں پڑھا رہا، ایک وہ اس کو جائز سمجھ کر پڑھا رہا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا، خود اس کا بھی نکاح جاتا رہا۔ جی ہاں،
اسی طریقے سے اس نکاح کو جائز و درست سمجھ کر جو لوگ گواہ بن رہے ہیں تو ان کا بھی نکاح جاتا رہا، ان کا بھی ایمان جاتا رہا۔ اب آپ سمجھے گناہ میں تعاون کرنا، گناہ میں مدد کرنا، یہ ان سب باتوں کو، ان مسائل کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سمجھو آپ، ہمارا اپنا ایک بچہ ہے جو غلط کام بھی کرتا ہے، مثلا چوریاں کر رہا ہے یا جیب کاٹ رہا ہے اور کوئی برے کام کر رہا ہے، اب وہ جیل میں جاتا ہے، ہم اس کی ضمانت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آتا ہے اور پھر یہی کام کرتا ہے اور پھر جیل جاتا ہے، پھر ہم ضمانت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ضمانت کر کے اس کو پیسہ خرچ کر کے اس کے گناہوں میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، چاہے وہ میرا بچہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کسی کا اور کا، اور میں اس کی ضمانت کرنے لگوں، یہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، بہت مرتبہ پنچایت ہوتی ہے اور اس پنچایت میں ایک شخص مجرم ہوتا ہے، لیکن وہ میری برادری کا ہے، وہ میرے خاندان کا ہے، میرے دوست کا ہے۔ اب میں اس کی صفائی دیتا ہوں، میں اس کی صفائی میں بعض مرتبہ قسم تک اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے ہمارے شرعن تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ بھائی اس کا نیم لینے کے، چور کا کیا نیم، ہم تو اس کے باپ کا لیں گے، اس کے بھائی کا لیں گے، فلانے کا نیم لیں گے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، دینا ہی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ کسی نے کیا کر رکھا اور میں قسم کیسے کھا لوں، ہاں؟ لیکن بہرحال اگر ہم اس کی صفائی میں، اس کی محبت میں آ کے قسم کھا لیتے ہیں، چاہے ہیر پھیر کے کھا لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ شخص گناہ گار ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ بہتر جانے کس سزا کا مستحق ہوگا۔ بہرحال اب میں اس بات کو اس طرح سے مختصر طور پر کر کے کہتا ہوں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور جو شخص ظلم کرتا ہے اور ہم اس کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، اس کو ہم سزا سے بچانے کے واسطے وکیل بن رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، ضمانتی بن رہے ہیں، تو یہ سب گناہ پر تعاون ہے، یہ سب ظلم پر تعاون ہے۔ اب میں ایک آدھ مثال اور دوں گا، اس کے بعد ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے۔ 19ویں پارے میں غالباً یہ ہے، جی ہاں 19ویں پارے میں ہی ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ ہے 19ویں پارے میں یہ ہے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ میں اس کا ایک تھوڑا سا حاصل بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش جن لوگوں نے بنائی تھی، یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ عام طور سے ہر بستی میں، ہر برادری میں کچھ فسادی لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ فساد کا ہی کام کرتے ہیں، فسادی کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی نیک اور بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہے۔ اب ہے کیا معاملہ؟ ہے تو وہ تھوڑے سے، لیکن فسادی ہیں۔ اب اگر جو اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر ہیں، زیادہ تعداد نہیں کی ہے، وہ ان کو روک دیں اور اس ظلم کے کاموں میں، ان کی فساد کے کاموں میں ان کی مدد نہ کریں،
تو گناہ اور برائی دنیا سے ختم تو نہیں ہو سکتی، مٹ تو نہیں سکتی، لیکن کم بہت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم کسی بھی لالچ کی وجہ سے، کسی بھی نفع کی وجہ سے، کسی بھی غرض کی وجہ سے ان چند برے لوگوں کا ساتھ دینے لگے تو پھر برائی بڑھے گی، ظلم بڑھے گا، اور ان لوگوں پر ظلم ہوگا کہ جن کی آہ سے آسمان اور عرش تک لرز جاتا ہے۔ اب سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کب دے گا تو وہ بہتر وہ بہتر تھا۔ یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اس پر دھیان دیجیے گا۔ ہم بہت مرتبہ برے کو برا کہنے سے بھی بچتے ہیں، جھوٹے کو جھوٹا کہنے سے بھی بچتے ہیں، چور کو چور کہنے سے بھی بچتے ہیں، ظالم کو ظالم کہنے سے بھی بچتے ہیں، اور چپ رہنا پسند کرتے ہیں اور اسے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بھی عملاً اور خاموشی کے ساتھ ظالم کی ایک طرح کی مدد ہی ہے۔ اگر ہم کم سے کم اپنی زبان سے برے کو برا کہہ دیں، چور کو چور کہہ دیں، ظالم کو ظالم کہہ دیں، تو کم سے کم دوسروں کے سامنے ایک بات آ جاوے، اور کم سے کم جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدرت دی ہے، مثلا چاہے وہ حاکم ہے، آفیسر ہے، پولیس ہے، جج ہے، یا گاؤں کے ہی ذمہ دار لوگ ہیں، گاؤں شہر کے گاؤں ذمہ دار لوگ ہیں، وہ تو کم سے کم اس کو روک دیں، وہ تو کم سے کم اس کو سزا دے دیں۔ لیکن ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے ظلم پر تعاون ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بچے بھی ہیں ایسی کچھ، ہاں جوان بھی ہیں، میری فلانے سے فلانی سے سیٹنگ کروا دیں۔ اگر وہ کوئی شخص اس میں، مرد عورت لڑکا لڑکی کوئی بھی اس میں مددگار بنتا ہے تو وہ زنا کے کام میں مدد کرنے والا ہے، اور یہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ورزی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات عام ہو رہی ہے، ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی کس طرح سے خبریں آتی ہیں۔ ایک بات عام طور سے دیکھنے میں آ رہی ہے، میں کسی پر ظلم کرتا ہوں تو 10 آدمی میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہیں ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ ایک عام بات ہو رہی ہے، تو میرا ساتھ دے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ میرے دوستو، ظلم میں کسی کا ساتھ دینا، ظلم میں کسی کی مدد کرنا، یہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ دیکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کر، اور وہ مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کر۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا مزاج اسلامی بن چکا تھا، حالانکہ وہ جہالت کے دور سے نکل کر آئے تھے، لیکن اسلامی مزاج بن چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم ظالم کا ساتھ کس طریقے سے دیں، ظالم کی مدد کیسے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو۔ بس میں اپنی اس بات کو اب ختم کرتا ہوں۔ دوستو، جتنی بات مثال اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی وہ میں نے بہت حد تک آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر ہم گناہ میں مدد کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم ظلم کے کاموں میں مدد کرنا چھوڑ دیں، تو چاہے آپ یوں کہہ لو کہ آدھے گناہ کم ہو جاویں، آدھا ظلم گھٹ جاوے، چاہے اور اس سے کم زیادہ کہہ لو۔ ہاں، اور یہاں پر بات یہ ہے کہ ان برائیوں میں وہ لوگ بھی مبتلا ہیں جو ماشاءاللہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، جو ماشاءاللہ نمازوں کے پابند ہیں، جو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ اب نہ معلوم ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہے،
یا وہ جان بوجھ کر اس میں کسی مصلحت سے کسی سے حصہ لیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ان کا لحاظ رکھا جاوے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی متقی اور